ایک بڑا تفصیلی واقعہ، اس کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ جناب سعید بن زید، ان کی زمین پر ایک عورت نے دعویٰ کیا، عروہ نامی عورت نے کہا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میری جائیداد، اس پر سعید بن زید نے قبضہ کیا۔ جب سعید بن زید کو بلایا گیا، کہا کہ آپ پر یہ مقدمہ دائر ہوا ہے، آپ کے خلاف یہ چیز آئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ یوم القیامت سبع ارضین، کہ جو شخص کسی پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے ایک بالش زمین، ایک بالش حصہ زمین کا، پلاٹ کا، مکان کا، یعنی اس پر غلط دعویٰ کرتا ہے، زیادتی کرتے ہوئے اپنی طرف کر لیتا ہے، اس کو حق تلفی کرتے ہوئے، کل قیامت کے دن اس زمین کے 7 توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ 7 توق، ایک زنجیر گلے میں ڈال دی جائے، بندہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس زمین کے جس پر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے 7 توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے۔ جناب سعید بن زید نے کہا کہ اب مجھے زمین نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا ہوا ہے، اب اس عورت نے دعویٰ کیا، جائے زمین اس کے ساتھ، نہیں چاہیے مجھے، لیکن ایک بات کہی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرها واقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر اس عورت نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا الزام مجھ پر لگایا ہے، اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین کے اندر اس کی قبر بنا دے۔ یہ جناب سعید بن زید نے یہ بد دعا دی اس عورت کو، اور آپ دیکھیں کس طرح عرش معلیٰ پر پہنچتی ہے۔ کہا کہ اس کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، وہ عورت اپنے گھر میں چل رہی تھی اور دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے، حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا تلتمس الجدر، وہ دیواروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر چلتی تھی، اس کے گھر کے اندر ایک کنواں تھا، چلتے چلتے اسی کنویں میں گری، وہی مر گئی، وہی دفن ہو گئی، وہی ختم ہو گئی۔ یہ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے، اگر میں ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں لوگوں پر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان کی آہ اگر لگ جائے تو بہت سارے لوگ سمندر میں ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے گاڑیوں کے نیچے کچلے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے جلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کو معمولی مت سمجھے۔ ایک انسان ہاتھ اٹھا کر کسی پر مارتا ہے، وہ سامنے والا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کرتا، لیکن اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرے سامنے کھڑا ہوں، اس نے جو کیا ہے اس کو یا اللہ تو ہی انتقام لے سکتا ہے، تو ہی بدلہ لے سکتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے بے شمار واقعات، یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے محاسبے کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں ان کو نکالیں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ نمازیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، روزے بھی تقسیم ہو جائیں گے، حج زکاتیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، لوگوں کے گناہ ہمارے اوپر ڈال کر اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اور جہاں جہاں معاملے خراب ہیں ان کو ٹھیک کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اپنی آنکھوں کو پاک کریں گناہوں سے، اپنے کانوں کو گناہوں سے پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، اپنی زبان کو گناہوں سے پاک کریں، پہلے سوچیں پھر بولیں، پہلے تولیں پھر بولیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، اس سے رب راضی ہوگا یا رب ناراض ہوگا۔ میرے خیال میں وقت کافی ہو چکا ہے، دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔